اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آخری آیات ہے، اور یہ آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کافروں کے حالات قیامت کے دن ہونے ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو بدل دے گا اور آسمان بھی بدلا جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا ہے۔ کوئی شخص بچ نہیں سکے گا، کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں شاید کسی وجہ سے بچ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے جب سب نے وہاں جمع ہونا ہے، چاہے کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے، اچھا ہے یا برا ہے، نیک ہے یا بد ہے، کوئی بھی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اب وہاں پہ جو حالات ہونے والے ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، میں کہ اے محبوب آپ اس وقت مجرموں کو دیکھیں گے، ان کا حال کیا ہوگا؟ یومئذ مقررین فی الاسفاد، ان کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر زنجیروں میں جکڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ لفظ مجرم استعمال کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں مجرم کے اندر بڑے اور چھوٹے سارے شامل ہوتے ہیں، یعنی بڑے مجرم کون ہے؟ جو کافر ہے، مشرک ہے، ان کو فرمایا قیامت کے دن جو عیسائی ہوں گے عیسائیوں کے ساتھ ان کو جکڑ دیا جائے گا، یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے والا طبقہ مسلمان ہے تو مسلمانوں کے اندر جو گناہ گار ہوں گے، مجرم لوگ ہوں گے، ان کو انہی کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا۔ تو یہ قیامت کا ایک ایسا ایک خوفناک اور دہشتناک قسم کا منظر ہوگا کہ جب وہاں پہ ہوگا حال کیا ہوگا؟ فرمایا مقررین فی الاسفاد، ہم انہیں بیڑیوں کے ساتھ جکڑ دیں گے، اکیلا کوئی نہیں جائے گا۔ فرمایا وہاں حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ فرمایا کہ وہاں پہ جو جیسا عمل کرتا ہے اس کو ویسے والے عمل کے ساتھ جو شخص کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا یہاں پہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک بیڑی جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ لگا دی جاتی ہے، دوسرے تیسرے کے ساتھ، ہتھ کڑی کے ساتھ۔ جب پولیس والے 10-15 لے کے جاتے ہیں تو بندے تو کیا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو لگاتے جاتے ہیں۔ تو فرمایا قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو ایسی بیڑیوں کے ساتھ باندھیں گے کہ اکیلا کوئی شخص نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر کے ان کو باندھ دیا جائے گا۔ اور ہوں گے کون؟ فرمایا مجرمین، مجرم لوگ ہوں گے۔ اب مجرموں کے اندر مسلمان بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، لیکن درجہ اپنا اپنا ہے۔ مسلمان ہوں گے تو ان کو کسی اور حساب سے، ظاہر ہے اگر مثال کے طور پر کوئی چور ہے تو چور کے ساتھ، ڈاکو ہے تو ڈاکو کے ساتھ، سود خور ہے تو سود خور کے ساتھ، شرابی ہے تو شراب کے ساتھ، شرابی والوں کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے لوگ ہوں گے ان کو بڑوں کے ساتھ، چھوٹے ہوں گے ان کو چھوٹوں کے ساتھ۔ میں اس وقت حال ان کا یہ ہوگا۔ اور سرابیلہم من قطران، ذرا الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے، میں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو مجرم یعنی کافر قسم کے لوگ ہوں گے، سرابیلہم من قطران، اللہ تعالیٰ انہیں آج کے دور میں یوں کہہ لے کہ لک کا لباس پہنا دے گا۔ ٹھیک ہے، تارکول جس کو کہتے ہیں، سرابیلہم من قطران، میں ان کے جو ہے وہ جو لباس اللہ تعالیٰ ان کو دے گا وہ تارکول کا جو ہے وہ بنا ہوا ہوگا۔ دیکھیں نا یار، آج اتنا رحیم ہے، رحمان ہے کہ جو اسے نہیں مانتا اس کی بھی مان رہا ہے، اسے بھی روٹی دے رہا ہے، اسے بھی عیش و عشرت دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسے نہیں مانتا، اس کی اتنی بڑی کائنات میں غور و فکر کر کے یار اس تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو اگر قیامت والے دن اسے سزا مل رہی ہے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ دیکھیں نا جی، ہمارا ہی نوکر ہو، ہمارے پاس کھا پی کے سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر ہماری ہی نافرمانی کرے تو وہ ہمارے بارے نہیں کھاتا ہے، تو یار رب نے پیدا بھی کیا ہو، رب نے رزق دیا ہو، عزت دی ہو، دنیا کی ساری عیش و عشرت دی ہو، پھر بھی کوئی اسے نہ مانے تو پھر قیامت والے دن اگر اسے سزا ملتی ہے تو پھر قرآن مجید نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ بندے خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں تو اس میں پھر بندوں کا قصور ہے، پھر رب کے بارگاہ میں تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ لو جناب اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سرابیلہم من قطران، فرمایا پھر قیامت والے دن ہم انہیں جو لباس پہنائیں گے نا
وہ کیا کون سا لباس ہوگا؟ تارکول کا، لک کا لباس ہوگا. اور آگے فرمایا اس لباس کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. فرمایا آگ کا حال یہ ہوگا کہ آگ ان کے منہ کو بھی ڈھانپ لے گی. سارے جسم پر لباس ہوگا اور نیچے سے آگ لگا دی جائے، اور وہ آگ جو ہے وہ بندے کے چہرے کو بھی اور اس کے سر کو بھی جو ہے وہ ڈھانپ لے، یعنی سر کے اوپر سے آگ نکل رہی ہو. یار کوئی سوچ سکتا ہے یہ منظر یہاں پڑھ کے یہ حالت ہے تو وہاں پہ جو بھی منظر آنکھوں کے سامنے ہوگا تب بندوں کا حال کیا ہوگا؟ ذرا اس منظر کو بندہ سامنے رکھ کے دیکھے. آج تو مختلف قسم کے لباس ہمارے پاس ہے نا، ٹھیک ہے جی. گرمیوں کے اندر موٹا لباس پہنا ہو نا تو بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ یار کب دل کرتا ہے کہ فوراً اسے اتارے. ہمارے تو گرمیوں کے کپڑے الگ ہے، سردیوں کے کپڑے الگ ہے، سارا کچھ ہے نا. لیکن قیامت کے دن جو لباس رب پہنا رہا ہے، اور کن کو پہنا رہا ہے؟ مجرمین کو، کیونکہ انہی کی بات چل رہی ہے. میں کہ پھر آگے دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو ہم جو ان کو پہنا رہے ہیں، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ رب نے کیا کر دیا، اتنی سخت سزا. ما لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ہر اس جان کو وہی بدلہ دے گا ما کسبت، جو کما کے آگے لا رہا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو اس نے آگے بھیجا ہے وہی کاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو کاٹ کے وہ جو اس نے بیجا تھا وہی اس کو ملا ہے. یعنی مطلب کہ ما کسبت کے الفاظ دیکھیں، قرآن مجید نے بڑی جگہ پہ یہ الفاظ استعمال کی ہے. ٹھیک ہے جی، مصیبت آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات بھی اس پہ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تم پر مصیبت آ رہی ہے وہ تمہاری اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہی الفاظ استعمال کیے. میں قیامت کے دن لیجزی اللہ کل نفس، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر جان کو جو بدلہ دے گا ما کسبت، وہ کون سا ہے؟ جو وہ پہلے کما کے لایا ہے. دنیا سے جو لے کے آ رہا ہے رب اسے وہی بدلہ دے رہا ہے. اس لیے دیکھیں نا، اب ہر جان کو جو بدلہ ملنا ہے، اچھا کر کے آیا ہے قیامت والے دن اچھا بھی مل رہا ہے، برا کر کے آیا ہے قیامت والے دن وہ بھی مل رہا ہے. اب دیکھیں نا قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جن کی قیامت والے دن رب عزت افزائی فرمائے گا، قیامت والے دن کو ان کو عزت عطا فرما دے گا، قیامت والے دن کو عیش عطا فرمائے گا، ان کو خوشیاں عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے خوش نصیب لوگ، جب وہ پل صراط سے گزریں گے نا تو پل صراط سے گزرنے کے بعد وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ میاں پل صراط کہاں ہے. گزرنے کے بعد پوچھ رہے ہوں گے کہ یار پل صراط کہاں ہے. ساری زندگی ہم ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں کیسے گزریں گے، ہمیں تو مولویوں نے ڈرا رکھا تھا بھی ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ویسی جو تم نے سنی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ 15,000 سال کا سفر ہے صرف پل صراط کو طے کرنے کا. 50,000 سال کا دن ہے نا، اس میں صرف 15,000 سال لگیں گے پل صراط کو طے کرنے کے لیے. لیکن حدیث پاک کے اندر آتا فرمایا سب کو نہیں لگیں گے، کچھ تو ایسے ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو وہ خوش نصیب لوگ بھی تو قیامت والے دن ہوں گے نا، رب ان کو اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ جب وہ پل صراط طے کر جائیں گے، گزر جائیں گے، گزرنے کے بعد پوچھ رہے گے پل صراط کتنے ہے، تو ان کو بتایا جائے گا میاں وہ تو کراس کر رہے ہو، وہ گزر چکی ہے. کہا یار ہم تو بڑا ڈرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرمایا تمہارے ڈر نہیں تو تمہیں آج یہاں سے کچھ پہنچا دیا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تم گزر کے آ چکے ہو. اور کچھ ایسے لوگ ہو کہ جب ان کو اتنی عزت عطا فرمائے گا، قبر سے نکلیں گے قیامت کے دن ان کو رب کھڑا ہی نہیں کرے گا، فرمایا تم سیدھے ڈائریکٹ جنت میں جاؤ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اگر اس لفظوں کو پڑھنے کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں کو بھی تو عزت عطا فرما رہا ہے نا. ٹھیک ہے جی. حافظ قرآن یہ بھی تو الفاظ ہے نا حدیث پاک کے. فرمایا قیامت کے دن جب حافظ قرآن آئے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا شاباش بھائی الحم سے پڑھنا شروع کر. ٹھیک ہے جی. جیسے جیسے پڑھتا جائے گا ہم تجھے ویسے ویسے درجہ عطا فرماتے جائیں گے، مقام عطا فرماتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو جس کی منزل کچی ہوگی رب اسے آپ عطا فرما دے گا. فرمایا کوئی بات نہیں، لقمے میں دے دیتا ہوں، آگے تو پڑھتا جا. ہاں قیامت والے دن یہ بھی نہیں کہو گا کہ یار تیری منزل کچی تو پیچھے ہٹ، پکے حافظ کو آگے لا. نہ، حافظ ہے صحیح. ٹھیک ہے نا. فرمایا جو حافظ ہوگا عمل بھی ہو. خالی حافظ بن کے جائے یہ نہ کہ مطلب ہے کہ الحمد سے لے کر ورنہ آ سکے ایک بار پڑھنے کے بعد فارغ ہو چکا ہے. نہ یار اس کو تو چھوڑے نا. حافظ قرآن کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بھی عزت عطا فرما دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار یہاں سے اندازہ لگائے کہ اگر ایک حافظ قرآن کو رب اتنی عزت عطا فرمائے گا تو عالم دین کو کتنی عطا فرمائے گا.
ٹھیک ہے جی. رب کی بارگاہ میں جب علماء حاضر ہوں گے نا، دیکھیں نا جی آج ٹکے ٹکے کا بندہ بات کرتا ہے، ٹکے کی چیز کی اوقات نہیں ہوتی نا، وہ علماء پر بھونکتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت والا دن ایک جاہل اور ایک عالم جو اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم دونوں نے گناہ کیے ہیں، عالم سے بھی ہوئے ہیں جاہل سے بھی ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جاہل کو فرمائے گا اس کو تو چلو میں اس کے علم کی وجہ سے بخش دوں، آپ ویلے یعنی ساری زندگی کل اللہ بھی سیدھی نہ ہو سکی، سبحان ربی العظیم بھی نہ یاد ہو سکا، نماز بھی سیدھی نہ کر سکا، اور ساری زندگی ٹھیک ہے جی سویرے موبائل اٹھایا اور سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈال دی، مولوی لڑا رہے ہیں، مولوی یہ کر رہا ہے، مولوی وہ کر رہا ہے. تو قیامت والے دن رب مولوی کو عزت کتنی دے رہا ہے؟ میں چلو اس کے پاس تو علم ہے نا، یہ تو میرے قرآن کا حافظ ہے، یہ میرے نبی کی حدیثوں کا چلو بھائی اس کو یاد ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اس نے یاد کر رکھا ہے، اس نے تو دین پڑھا بھی ہے، لوگوں کو پڑھایا بھی تھا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں نا جی عالم کی یہی خصوصیت تو ہے نا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہے. رہا مسئلہ انسان کا، انسان ہے تو گناہ کر رہا ہے، فرشتہ تو بن نہیں سکتا. یا تو آپ اسے فرشتہ کہے یا آپ اسے نبی کہے، دونوں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی معصوم عن الخطا ہے، فرشتے بھی معصوم عن الخطا ہے. جب عالم ہے انسان کہیں گے تو پھر ظاہر اس سے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. لیکن قیامت والے دن علماء کی شان یہی ہے، رب ان کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا فرما رہا ہے، اور جاہل کے پاس ویسے کچھ نہیں ہے تو اسے کہاں سے ملے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، فرمایا بھی جو کچھ بھی تم کما کے لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جان کو وہ بدلہ عطا فرمائے گا، جو لا رہا ہے ویسا آگے پالے گا. اچھا کر، اس لیے دیکھیں نا جی، اس لیے ہم ان لوگوں کے لیے یہ بڑی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے کلمہ پڑھ لیا آپ بخشے جاؤ گے، تو رب فرما رہا ہے بھائی جو لائے گا اسی کا بدلہ ملنا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ عمل کتنا ضروری ہے، جتنا عمل کر کے جائیں گے تو کم سے کم آگے جا کے اس کا صلہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. خالی کلمہ پڑھنے کے بعد بات نہیں بن رہی ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا کہ کلمہ پڑھ لیا بات ختم ہو گئی ہے تو نہ یہاں پہ جہاں میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں، جہاں لفظ آمنو آ رہا ہے وہاں پہ عامل الصالحات بھی آ رہا ہے. رب نے صرف ایمان لانے کے بعد بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا ایمان کے بعد تو آگے کام شروع ہو رہا ہے. کلمے کے بعد تو نماز فرض ہو رہی ہے، کلمے کے بعد روزہ فرض ہو رہا ہے، کلمے کے بعد احکامات فرض ہو رہے ہیں. ان کو کون ادا کرے گا بھائی؟ صرف خالی کلمہ پڑھ لیا تو بات ختم ہوگی تو جنتی بن گیا نہ. ہاں کلمے کی برکت یہ ہے کہ تو مستقل جنتی ضرور بنا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ قبر سے اٹھنے کے بعد تجھے جنت مل جائے. ہاں کلمے کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ تو ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی چلا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ان کا حال تو یہ ہو رہا ہے. رب فرما رہا ہے ہم ان کو تار کول کا پہنا لباس پہنا دیں گے، اور آگ سے جو ہے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا ترین جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ کسی شخص کو آگ کے جوتے پہنائے جائے اور اس آگ کے جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا. یہ سب سے ہلکا ترین عذاب ہے، سب سے ہلکا. ساری قوم کہتے ہیں لتر پہنے نے بس، ٹھیک ہے جی، اتنی بات کہتے ہیں لتر پہنے نے، یہ وہ لتر نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے الفاظ دے کے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. دیر یہ کوئی نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کنی دیر ہونی ہے. باپ فرمایا نہ کوئی دیر ہے ہی نہیں، حساب تو تیرا نال نال چل ہی رہا ہے نا، وہ تو چکر ہی کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. وہ تو بھائی ساتھ لکھا جا رہا ہے، سجے کھبے تیرا رجسٹر جو ہے پر ہو رہا ہے. اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو ادھر والا پر کروا لے یا ادھر والا پر کروا لے. ٹھیک ہے جی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جو بائیں والے کو لکھنے ہی نہ دے. نہیں سمجھے گل؟ بائیں والے کو لکھنے نہ دے. ٹھیک ہے جی. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی اماں سے ملا کہ میں اس سے کوئی بھی بات کرتا رہا تو وہ ہر بات کا جواب قرآن سے دیا کرتی تھی. ہر بات کا جواب قرآن سے. میں نے اسے پوچھا بھی تو کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب قرآن سے دیا. کیا کھاتی ہے؟ قرآن سے دیا. بیٹے ہیں کتنے؟ اس کا جواب بھی قرآن سے دیا. نام کیا ہے؟ یہ بھی جواب قرآن سے دیا. کہاں جانا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن سے دیا. کوئی سوچ سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں ان کے بیٹوں سے ملا ہوں، میں نے کہا اماں ہر بات بھی قرآن پڑھ دیتی ہے. تو ان کے بیٹوں نے کہا، انہوں نے کہا جی 40 سال ہو گئے ہماری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ نہیں بولا. کوئی سوچ سکتا ہے یار وہ کتنی بڑی عالمہ ہوگی.
ٹھیک ہے جی، کہ 40 سال ہو گئے ہماری اماں نے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ نہیں بولا، ان کی زبان پہ کبھی نہیں آیا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا ہماری اماں نے 40 سال پہلے یہ حدیث پاک سنی تھی بھی جو بول رہے ہو وہ لکھا جائے گا، چاہے اچھا چاہے مندہ، جو بولو گے وہ لکھا جائے گا۔ کہا تب سے لے کر آج تک ہماری ماں نے قرآن کے سوا کبھی بات ہی نہیں کی ہے۔ یعنی اس نے کھانا مانگ رہا ہے تو قرآن پڑھ کے، ٹھیک ہے جی، لینا ہے پانی لینا ہے تو وہ بھی قرآن کی آیت پڑھنی ہے، اب لباس لینا ہے تو وہ بھی قرآن، کہیں جانا ہے تو وہ پھر قرآن، کہیں آنا ہے پھر قرآن۔ یار کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اماں کتنی بڑی عالمہ ہوگی، کتنی بڑی حافظہ ہوگی کہ اس کے پاس ہر بات کا جواب قرآن سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا بلاغ للناس، فرمایا یہ قرآن پاک، اب دیکھیں پہلے ڈرا دیا، سارا کچھ سمجھا دیا ہے، اب ساتھ نصیحت بھی کر دی ہے۔ فرمایا ھذا بلاغ للناس، فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ایک تبلیغ ہے بھائی، اسے سمجھ لو، یہ دعوت ہے، یہ قرآن تمہیں سمجھا رہا ہے۔ جب اس میں شک نہیں ہے تو اسی ہر بات پھر اس پر عمل تو کر کے دیکھو نا، اس کو تو سوچ کے دیکھو نا۔ پڑھتے تو رہتے نا ہر وقت لارے بفی لارے بفی لارے بفی، جب لارے بفی ہے یعنی یہ قرآن سچا ہے تو یہ بھی اس کے اندر تو بھی ہر بات سچی ہوئی نا۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ان کے لباس ایسے ہوں گے، فلانی شے ایسی ہوگی، فلانی شے ایسی ہوگی، پھر اس پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، پھر اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ فرمایا ھذا بلاغ للناس، فرمایا یہ لوگوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ کس لیے؟ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، میں محبوب آپ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے کہ بھائی یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں خالی واقعات نہیں ہیں، یہ خالی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یا یہ صرف اس لیے نہیں بیان کیا جا رہا کہ تمہارا ٹائم پاس ہو جائے، نہ، جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائے، اور آگے وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ یہ لوگ یہ بات جان لے انما هو الہ واحد، کہ خدا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات، خدا کی قسم، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں یہ ایمان اتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ کم سے کم یار باقی سارا کچھ چھوڑے، یہ تو ہمیں یقین ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ تو بات ہے نا کہ یار اس کا محبوب، اس کے سارے رسول، اس کی کتابیں، اس کے سارے صحیفے، اس کے احکامات سارے کے سارے سچے ہیں، مسلمان کا اتنی بات پر تو یقین ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نصیحت ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ دعوت ہے لوگوں کے لیے، کیا کرے؟ انما هو الہ واحد، اس بات کو یاد رکھ لے کہ ان کا الہ ایک ہی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، ٹھیک ہے، اے محبوب عقل والے لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، ٹھیک ہے جی، عقل والے لوگوں کو، عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ورنہ جو سمجھدار بندہ ہوگا نا، سمجھدار بندہ قرآن کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، سمجھدار بندہ اسلام سے غداری نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آج کتنے لوگ ہیں یار جو اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سمجھ آیا کہ نہیں؟ اور بھائی جب پتہ ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اسلام نے کام آنا ہے، تو بے وقوف بندہ یہ ہوگا نا جو اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ امام احمد رضا خان کہتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ہاں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ تو قیامت والے مانتا بھی رہے نا، رب نے نہیں ماننا ہے، ہاں، قیامت والے تو جتنا مرضی کہتا ہے، پیچھے پڑھ رہا ہے نا کہ کافر کہیں گے مالک ایک باری پھر جان دے، اسی بڑے چراغ اچھے عمل کر کے آویں گے، رب فرمائے گا تم پھر بھی بھیج دو، پھر بھی تم نے ایسے ہی آنا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ابراہیم، سورۃ ابراہیم کے آخری الفاظ، فرمایا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، سمجھدار بندہ قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اب بے وقوف ہی ہوگا جو قرآن کو چھوڑ کے جائے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں نا جی، اس سے بڑی کوئی منافع والی کتاب ہو سکتی ہے یار، اس کو پڑھنے کے بعد برکتیں ملے، اس کو پڑھنے کے بعد آخرت ملے، اس کو پڑھنے کے بعد قبر ملے، اس کے ساتھ وفا کرنے کے ساتھ یار کتنا کچھ مل رہا ہے، تو بے وقوف ہی ہے نا جو اس کو چھوڑ کے کوئی اور کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث پاک کے اندر ہے نا، فرمایا جب انسان قبر سے باہر نکلے گا نا تو اس کے کھبے سجے نا دونوں طرف سے دو بندے آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ان سے پوچھے گا، فرمایا تسی کون؟ ایک کہے گا میں قرآن، اور دوسرا کہے گا میں ماہ رمضان، ٹھیک ہے جی۔ میں آج ادھر کدھر؟ کہا میاں تجھے لینے آیا، تجھے پتہ نہیں بھی قیامت آ چکی ہے، اگر ہم تیرے ساتھ نہ ہوئے تو ایسی تیسی ہو جانی ہے تیری۔ کہا جی اچھا، کہا کس لیے آئے ہو؟ بس اب وفا کرنے کا وقت آ چکا ہے، دنیا میں تو ہمارے ساتھ لگا رہا ہے، آج ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سمجھدار بندہ اسے نہیں چھوڑے گا بھائی، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ وہ سمجھدار بندے کو پتہ ہے کہ آج اس کے ساتھ لگے رہے تو کل یہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، ہے جی۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ حاضر ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میں رات بیٹھا تھا کہیں پہ، خیمہ لگایا، نیچے سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی،
حضور نے فرمایا کون سی؟ کہا سورۃ ملک پڑھ رہا تھا اندر سے. حضور نے ارشاد فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ ناجیہ سورت ہے، ناجیہ نجات دینے والی ہے. کیا مطلب ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ دنیا میں اس کے ساتھ وفا کرتا رہا، اب وہ چاروں طرف سے اس کے گھوم پھر کے اس کی وفا کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. حضور نے فرمایا سورۃ ملک جو ہے چاروں طرف سے آ کے اس کی بندے کی جو حفاظت کرتی ہے. فرمایا نا 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 نا، اس کو عذاب نہیں دینا، یہ قیامت یہ دنیا میں میرے ساتھ کھڑا رہا، ہر روز مجھے پڑھتا رہا، آج قبر کے اندر اسے عذاب آ جائے تو پھر وفا کس کو کہیں گے؟ ٹھیک ہے جی. اس لیے قرآن سے وفا کر کے دیکھیں. سمجھدار بندہ جب قرآن سے وفا کرتا ہے نا، خدا کی قسم قرآن پھر مرنے کے بعد سے لے کر جنت تک پھر اس کے ساتھ وفا کرتا ہے. چاہے قبر ہے پھر بھی وفا کرتا ہے، قیامت ہے پھر وفا کرتا ہے، میزان ہے پھر وفا کر رہا ہے، پل صراط ہے تب وفا کر رہا ہے. جب تک بندہ جنت میں وڑ نہیں جاتا نا، قرآن اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.